السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم قاری امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم امیر آفیشیل۔ سامعین محترم، ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئی ویڈیو اور ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج کا جو نسخہ ہے وہ کشتے پر مشتمل ہے، اور یہ کشتہ میں کسی کی فرمائش پر کسی کے آرڈر پر بنا کے دے رہا تھا، تو خیال آیا کہ چلو اس کی ایک ویڈیو بنا کے اپنے سامعین کو پیش کی جائے۔ یہ سنگ یہود کشتہ سنگ یہود اتنا لاجواب ہے کہ اگر کسی کی معدے میں کی پتھری ہو یا کسی کے گردے میں پتھری ہو یا پھر پتے میں پتھری ہو تو انشاءاللہ 7 سے 10 خوراکوں کے اندر وہ پتھری جو ہے ریت بن کے باہر نکل آتی ہے۔ اگر زیادہ پتھری ہوں تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ ایسے مریض پتھری کے کہ جنہیں ڈاکٹروں نے آپریشن کہا ہو کہ آپریشن کروانے کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں، تو میں دعویٰ تو نہیں کرتا کیونکہ شفا تو میرے اللہ نے دینی ہے، لیکن اپنے تجربات کی بنیاد پر آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو آپریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کشتے کو استعمال کریں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی پتھری نکل جائے گی اور آپریشن سے آپ بچ جائیں گے۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ تو سامعین محترم، آپ نے کہیں سے بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ کشتہ بنانا بہت ہی آسان ہے، اور اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو آپ کہ ہمارے پاس بنا ہوا نہیں ہوتا، آپ آرڈر دے کے ہم سے بنوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ 4 چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے ہوں گی، اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ سنگ یہود، تخم مولی اور تخم کلتھی اور گورکھو، یہ اس کو بکھڑا بھی کہتے ہیں، ان کو 50-50 گرام آپ نے ساری چیزوں کے لے لینے ہیں۔ آپ نے یہ 4 چیزیں الگ سے لے لینی ہیں، اور ان میں جو ہے سنگ یہود جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ خالص لینا ہے، اور خالص کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر نشان ہوتے ہیں، اور جو خالص نہیں ہوتا سنگ یہود وہ اس پر نشان نہیں ہوتے، بالکل وہ پلین ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے تخم مولی۔ تخم مولی کے بیج ہوتے ہیں جو عام طور پر ہم مولی کھاتے ہیں، آپ کو بازار میں موسم میں غیر موسم میں ملتی ہیں، تو یہ تخم مولی 50 گرام۔ اور تیسری چیز ہے تخم کلتھی۔ یہ بھی باریک بیج ہوتے ہیں، چکنے بیج ہوتے ہیں۔ آپ نے صرف خیال یہ کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کسی ذمہ دار قسم کا جو پنساری ہو اس سے آپ خریدیں، اور اصل چیزیں آپ خریدیں، 2 نمبر کہیں آپ کو وہ نہ دے دیں۔ اور چوتھی چیز ہے گورکھو، اور عام طور پر اس کو بکھڑا بھی کہتے ہیں۔ اس کا پودا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے اوپر دانے لگتے ہیں اور اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ یہ اکثر دیہاتوں کے اندر پہاڑوں کے دامن میں آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں۔ تو سنگ یہود کے علاوہ تخم مولی، کلتھی اور آپ کو جو ہے یہ باقی جو 3 چیزیں ہیں، آپ نے ان کو اچھے طریقے سے کوٹ لینا ہے۔ کوٹ لینے کے بعد آپ نے ایک برتن لینا ہے، ہانڈی لینی ہے چکنی، اور اس کے اندر ساری چیزوں کو جو آپ نے مکسچر بنایا تھا 3 چیزوں کا وہ ڈال دینا ہے۔ ڈال کے کم از کم 2.5 گلاس پانی اس میں ڈال دیں، اور اس کو چولہے پہ چلا دیں، اور ہلکی آنچ پر آپ اس کو پکاتے رہیں، اور لکڑی کی مدد سے آپ اس کو ہلاتے بھی رہیں، لیکن آنچ آپ نے ہلکی رکھنی ہے۔ جب یہ بالکل پک جائے گا، گاڑھا گاڑھا سا ہو جائے گا، تو آپ اسے اتار کر اس میں سے جو پانی ہے وہ نکال دیں، اچھے طریقے سے نچوڑ لیں، اور باقی جو اس کا ملبہ بچے گا آپ نے اس کو پھینکنا نہیں ہے، وہ بھی ہمارے کام کا ہے۔
اس کے بعد آپ نے سنگ یہود کو اچھے طریقے سے پیسنا ہے. پیس کر ایک برتن میں لے لیں اور وہ جو کاڑھا نکلا ہے ان جڑی بوٹیوں کا اس کی مدد سے آپ اس کو سخت جو ہے گوندھ لیں. اور اس کو گوندھ کر آپ اس کو رات کو رکھ دیں. پوری رات وہ پڑا رہے اور صبح اٹھ کر آپ تھوڑا سا اس کو ہلائیں اور پھر اس کو 2-2.5 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں. اور اس کے بعد 2-2.5 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے جو سخت سا جو ہے وہ ہو جائے گا. آپ نے اس کو کی ایک ٹکیا بنا لینی ہے اور ٹکیا بنا کر کے پلاسٹک کی تھیلی پہ رکھ کے دھوپ پہ سوکھنے کے لیے آپ رکھ دیں. اور وقتاً فوقتاً آپ اس کو کلٹی کرتے رہیں تاکہ اچھے طریقے سے سوکھ جائے. جب وہ ٹکیا سوکھ جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جن بوٹیوں کا آپ نے پکایا تھا اور اس میں سے پانی نکال لیا تھا، اب اس کا جو برادہ ہے وہ آپ نے لینا ہے اور 2 کٹورے لے کے چکنے اور ان کے منہ دونوں آپس میں جوڑ کر دیکھنا ہے کہ کہیں سے ان کا جو ہے کوئی سوراخ وغیرہ تو نہیں رہتا. اگر سوراخ وغیرہ اس کا رہ رہا ہے تو زمین پر رگڑ کر ان کو آپ برابر کر لیں. اب کٹورے کے نیچے آپ وہ برادہ ڈالیں، وہ جو بوٹیوں کا تھا جس سے آپ نے پانی نکالا ابالا. آدھا ڈالنے کے بعد وہ ٹکیا بیچ میں رکھیں اور اس کے اوپر بکیا کا جو برادہ ہے وہ رکھ کے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے اس کو دبا کے آپ بالکل ہی اس کو دبا کے پلین کر دیں. پلین کرنے کے بعد دوسرا کٹورا بھی آپ اس کے اوپر رکھیں اور وہ اوپر رکھ کے آپ اس کو اچھے طریقے سے مٹی جو ہے گوندھ کر اس کو آپ گل حکمت کر لیں. اور گل حکمت اچھی طریقے سے آپ نے کرنا ہے، سستی نہیں کرنی، اچھی خاصی مٹی لگا کے آپ نے گل حکمت کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس کو دھوپ پہ رکھ دینا ہے. اب موسم کے اعتبار سے اگر سردی ہیں تو اس کو سوکھنے میں تقریباً 1 ہفتہ لگ جاتا ہے. اگر موسم گرم ہے تو پھر یہ 4 سے 5 دن کے اندر جو گل حکمت کے کٹورے ہیں یہ سوکھ جاتے ہیں. جب یہ اچھے طریقے سے سوکھ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ گڑھا کھودنا ہے. گڑھا کھود کر اس گڑھے کے اندر آپ نے تھاپیاں لینی ہیں 25 کلو. تو 25 کلو میں سے آپ نے 20 کلو گڑھے میں ڈال دینی ہیں تھاپیاں اور درمیان میں یہ کٹورا آپ رکھ دیں. اور جو 5 کلو بچی ہیں تھاپیاں یہ اس کٹورے کے اوپر اس کے دائیں بائیں ڈال دیں اور چاروں طرف سے ایک ساتھ آپ نے اس کو آگ لگا دینی ہے. جب آگ لگ جائے تو شعلے کو آپ نے بجھا دینا ہے اور وہ شعلہ اس میں سے نہیں اٹھنا چاہیے. وہ آگ اس طرح جلے جیسے کہ گاؤں دیہاتوں کے اندر کچرے کی جو ڈھیری کو آگ لگتی ہے تو ہلکی ہلکی وہ اندر ہی اندر سے بغیر شعلے کے وہ جلتی رہتی ہے، اس طرح آپ نے اس آگ کو جلانا ہے. 24 گھنٹے آگ جلنے کے بعد جب وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، راکھ بھی ٹھنڈی ہو جائے تو اس کٹورے کو آپ نے نکال لینا ہے. اب کٹورے جب آپ نکالیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی چاروں طرف سے منٹی کو ہٹانا ہے اور بڑے ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے کٹوروں کو کھول دینا ہے. اب کٹورے کے اندر جو کشتا ہے آپ کو ہلکا سا زرد رنگ کا ملے گا. ٹکی بھی ہوگی، اس میں کوئی ٹوٹا بھی ہوگا تو ٹکی کو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے اٹھانا ہے کیونکہ آپ نے سخت اگر ہاتھ اس کو لگائے تو وہ ٹوٹ کر اس کے اندر جو راکھ ہے اس میں مکس ہو جائے گا اور راکھ سے الگ کرنا اس کو بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اور سارا الگ کرنے کے بعد اور باقی جو تھوڑا بہت نیچے بچے اس کو چمچ کے ساتھ آپ اٹھا لیں اور تھوڑی بہت اگر راکھ آ بھی جاتی ہے اس میں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے 3 سے 4 گھنٹے اس کو اچھے طریقے سے باریک پیس لیں. پیسنے کے بعد کپڑ چھان کر لیں. کپڑ چھان کر کے آپ اسے محفوظ کر لیں. اور اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صبح کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد، یعنی کہ اگر گاؤں دیہات میں رہتے ہیں تو ایسی بات ہے کہ آپ جلدی کھانا کھاتے ہوں گے تو صبح کھانا کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد. اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو کھانا دیر سے کھاتے ہوں گے.
آپ کھانا جلدی کھائیں یا دیر سے کھائیں، آپ نے صبح کو کھانا کھانے کے 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد شربت بزوری، جیسے عام طور پر ہم شربت بناتے ہیں، یہ 1 گلاس بنائیں اور اس کے اندر 1 رتی سے 2 رتی تک، یعنی کہ 1 ماشے سے 2 ماشے تک آپ اس میں سے کشتا لیں، اس میں ڈالیں اور اس کے اندر حل کر کے آپ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑی سی بڑی پتھری بھی ہو، آپ کے پتے کے اندر ہو، گردے کے اندر ہو، معدے کے اندر ہو، یہ بالکل جو ہے نا پس کر ریت بن کر کے باہر نکل آئے گی۔ تو آپ اس کو بنائیں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ خود بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو آپ ہم سے بھی آرڈر دے کر بنوا سکتے ہیں۔ اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔